يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل شأنه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قابل صد احترام سامعین و عزت معاب ماؤں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف حمد و ثنا اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور زیبا ہے. بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں نبی کے جانباز صحابہ اور آپ کے رفقا پر. حضرات، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایک دوسرے سے تعلق مستحکم انداز کا ہو، لیکن چونکہ یہ دنیا ہے، لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، لوگوں کی سوچ الگ ہوتی ہے، اس لیے پورے طور سے اتفاق اس دنیا کے اندر تو ممکن نہیں ہے. آخرت میں لوگوں کے دل، ان کی طبیعتیں، ان کے مزاج ایک جیسے ہوں گے. دنیا میں رہتے ہوئے تعلق مستحکم اور استوار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لوگ آپ سے راضی اور خوش رہیں، لیکن راضی اور خوش کرنے کے چکر میں اللہ کی ناراضگی ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کی مخالفت ہو جائے، یہ ہماری آپ کی سوچ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایسا کوئی عمل نہیں ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہو ہماری اور آپ کی طرف سے کہ جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو. اب چوری کی مذمت میں آدمی تقریر کرے گا تو چور کو تکلیف ہوگی، سود کی مذمت پر آدمی تقریر کرے گا تو سود کھانے والا بلبلائے گا. یہ بات الگ ہے. اس پر اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ دنیا ہے، سارے لوگ کسی سے متفق نہیں ہو سکتے. یہاں پر رہتے ہوئے ایک دوسرے سے سامان لینا پڑتا ہے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کی تکمیل کرنی پڑتی ہے. سامان دے کر خرید و فروخت، بیع و شراء کی حاجت اور ضرورت پڑتی ہے. تو شریعت نے بیع و شراء کے، تجارت کے، خرید و فروخت کے کچھ رہنما اصول بتائے، اور گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے کچھ مفید باتیں رکھی گئی تھی، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ 100 میں تقریباً 85% ہمارے احباب ایسے ہیں، کچھ پیسہ ہوا اور اس کے بعد کوئی سبزی بیچنا شروع کر دیا، کوئی لوہا لکڑ بیچنا شروع کر دیا، کوئی پلاسٹک بیچنا شروع کر دیا. یعنی تجارت میں جٹ جاتے ہیں. اچھی بات، کوئی غلط بات نہیں ہے. اور کاروبار میں کوئی چھوٹا کوئی بڑا ایسا کوئی دھندا نہیں ہوتا ہے میری سمجھ سے. یعنی اگر گھاس بیچنے کی ضرورت ہو وہ بھی ایک عمل ہے.
پلاسٹک بیچنے کی ضرورت ہے، کوئی کر رہا ہے وہ بھی ایک عمل ہے، سبزی کوئی بیچ رہا ہے وہ بھی ایک عمل ہے، بکریاں کوئی چرا رہا ہے، دودھ بیچ رہا ہے وہ بھی ایک عمل ہے۔ یعنی ان صورتوں کی بنیاد پر کہ آپ کا پیشہ یہ ہے، ان کا پیشہ وہ ہے، ہم بڑے ہیں آپ چھوٹے ہیں، یہ تو جاہلیت کی بات ہے، یہ جاہلیت کی بات ہے۔ اس لیے اگر کبھی کوئی بات ایسی زبان سے نکلتی ہے تو اس کو اپنی توہین پر محمول مت کرنا، سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے اس پیشے کا نام لے کر کے آپ کو بتایا جائے گا۔ لوہا لکڑ ہے، آپ خریدتے ہیں اور مٹی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر، لوہا لکڑ خریدنے پہنچ گئے آپ اور سیٹنگ کر کے پیتل اور تانبا خرید کر کے لے آئے آپ اتنی ہی قیمت پر، تو اس سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے آپ کو، اور تکلیف ہوگی بھی تو فرق نہیں پڑتا ہے، سچائی ہے وہ آپ کے سامنے آنی چاہیے۔ یعنی آپ حیران ہوگے کتنا لمبا لمبا گھوٹالا ہو جاتا ہے، کئی کئی کنتل مال مار دیے جاتے ہیں اور ناپ اور تول میں کمی بیشی ہوتی ہے، لے لیا جاتا ہے، اور جب لینا ہوتا ہے تو اس میں بڑی بے اعتدالی ہوتی ہے، دینا ہوتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے مال کم نہیں ہونا چاہیے، ایک آدھ کنتل بڑھا کے ہی، ارے ایک ایک ٹن کی بات آئی ہے، یہ سب کیا ہے؟ اور حج بھی کر رہے ہو، عمرے پر عمرے چل رہے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہو، فیاضی اور سخاوت اور دریا دلی کے مظاہر بھی سامنے ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہم لوگ مسلمان مطلق العنانی کی جو زندگی ہے بے لگامی والی، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ مسلمان اس طور کا آزاد نہیں ہے کہ جو چاہے وہ کرے، جو چاہے وہ کھائے، جیسا چاہے وہ رہے، ایسی آزادی اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام نے باندھ کر رکھا، کچھ حدود و قیود ہیں جن کی پاسداری ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو بڑا بننے کے چکر میں آپ بڑی بڑی کوششیں کریں، ناروا کوششیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ جائز طریقے سے آپ بڑا بننے کی کوشش کرو، اللہ آپ کو آگے لے جائے، ہم کو بھی خوشی ہوتی ہے، اپنا ہی بھائی ہے نا، اپنے ہی شہر کا ہے، اپنی ہی مسجد کا ہے، اپنے ہی علاقے کا ہے، اپنے ہی ملک کا ہے۔ آپ ترقی کرو گے، آپ کے ذریعہ دوسروں کی مدد بھی ہو سکتی ہے، دین کی مدد بھی ہوگی، لیکن جائز طریقے سے ترقی کرو۔ اور جو بھی احباب ہمارے ایسے ہیں جو جائز طریقے سے ترقی کرتے ہیں، اس پر دوسرے لوگوں کو جلنا نہیں چاہیے، خوش ہونا چاہیے، خوشی ہونی چاہیے، رشک کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے نصیبے پر کہ محنت کر کے، مزدوری کر کے، پہلے چھوٹے تھے لیکن حرام کے قریب نہیں گئے، غلط طریقہ انہوں نے نہیں اختیار کیا، محنت مشقت کرنے کے بعد آج اللہ نے ان کو قوت دیا، طاقت دیا، 100-150 ان کے یہاں کام کرنے والے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں، وہ شادیاں کروا رہے ہیں، غریبوں مسکینوں پر خرچ کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ رشک کے قابل اور لائق، حلال طریقے سے حاصل کیا ہو تو، اور حرام طریقے سے لایا ہو اور بڑے بن گئے ہوں، شادیاں بھی ہو رہی ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، نمازشیں بھی ہو رہی ہیں، تو اس پر رشک نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں سے دوری بناؤ، ایسے لوگوں سے گھن کرنا چاہیے تاکہ ان کا منوبل نہ بڑھے، حوصلہ شکنی ہو ان کی۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، بڑے بڑے جو اکابر مجرمین، بڑے بڑے گھوٹالے باز، ایسے لوگوں کا ساتھ دینے والے شرفاء، شریف لوگ، اہل علم، اہل تقوی، اہل صدق و صفا، وہ بھی مجرموں کا ساتھ دینے والا مجرم، چوروں کا ساتھ دینے والا بھی مجرم۔ تو آپ اگر وہاں جا رہے ہیں، ان کے ہاں کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے ٹوٹل کمائی حرام کی ہے، یہ بڑا پھاندے باز آدمی ہے، اور سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ ناراضگی نہیں ہے، آپ کی پیشانی پر سلوٹیں نہیں آ رہی ہیں، آپ پورے طور سے مطمئن ہو، اس مقصد کے تحت بھی آپ کا جانا نہیں ہو رہا ہے کہ ہم چل کے سمجھائیں گے، بلکہ جا رہے ہیں گل چھرے اڑا رہے ہیں، تو ایسا مولوی، ایسا عالم، ایسا نیک دل صالح انسان بھی پاپی ہے، مجرم۔ سمجھانے کے بعد ایک شخص غلط کر رہا ہے تو اس کی غلطیوں کی نشاندہی ہونی چاہیے،
بتایا جائے آپ یہ غلط کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی بیشی کر رہے ہیں، خراب مال کو صحیح بنا کر کے آپ پیش کرتے ہیں، اندر سے بہت گڑبڑی ہے، عیب کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں آپ، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کوئی سامان بیچ رہے ہیں، گاڑی ہے، مکان ہے، دکان ہے، کوئی اور چیز ہے، کوئی اور شے ہے، اس میں عیب ہو اور آپ مشتری پر خریداری کرنے والے پر ظاہر نہ کریں، یہ حلال نہیں، یہ حرام ہے، یہ حرام عمل ہے۔ تو تجارت کے اصول ہیں، ان اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، جن کے بارے میں معتبر ذرائع سے خبر ہو کہ یہ ان کا راستہ صحیح راستہ نہیں ہے، غلط طریقے سے یہ مال کو حاصل کرتے ہیں، تو ان کو بتایا جائے۔ ایسا ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ لا علمی کی بنیاد پر غلطیوں میں واقع ہو جاتے ہو، کیونکہ بہت سارے مسئلے تجارت میں ہیں کہ جن کو بعض اہل علم بھی نہیں جان پاتے، تو ہو سکتا کہ نادانی کی بنیاد پر سامنے والا غلطی میں واقع ہو گیا، آپ ملو گے، آپ سامنے رکھو گے یہ کمزوری ہے، یہ خامی ہے، تب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جان بوجھ کر اس نے کیا ہے یا بھول چوک سے اس نے کیا ہے، اور بھول چوک کی بنیاد پر کچھ لغزش ہوئی ہے، کچھ غلطی واقع ہوئی ہے، تو اللہ غفور رحیم، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایسے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت۔ ہوتا کیا ہے، یہ پہلے سے منہ بنا لیتے ہیں 10 کلو کا منہ، سچائی آنیا سامنے والے کو آپ بتائے نہیں، بدگمانی پہلے سے آ گئی آپ کے یہاں، اس کو پال رہے ہو، وہ بدگمانی آپ کے یہاں نشو و نما پا رہی ہے، منہ کھلا لیا آپ نے، سمجھانا ہے پہلے۔ اب وہ اگر اپنی بری حرکت سے باز نہیں آتا ہے تب قطع تعلقی کا مرحلہ آتا ہے، تب دوری بنایا جائے، تب سلام تک نہ کیا جائے، سلاموں کا جواب نہ دیا جائے۔ اس پر امام بخاری نے صحیح بخاری میں چیپٹر بھی قائم کیا ہے، خوشی اور غمی میں نہ شرکت کیا جائے۔ مقصد کیا ہو؟ احساس دلانا، حتی یتوبہ، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے، اپنی بری حرکت سے باز آ جائے اور چھوڑ دے اس کام کو۔ اب آپ کا اس کے ساتھ رہنا سہنا، آنا جانا، خوشی غمی میں شرکت کرنا، یہ سب جائز ہے، لیکن کب تک؟ کب؟ جب وہ باز آ جائے، اور جب تک باز نہیں آتا ہے، آپ اگر سمجھانے بجھانے کے بعد باز نہیں آ رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، تعلق کو استوار نہیں رکھنا چاہیے، تعلق کو ختم کر دینا چاہیے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ، ایک وقت ایسا آئے گا، لا یبال المرء ما اخذ منہ، آدمی اس کی پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ مال جو اس نے حاصل کیا ہے کہاں سے حاصل کیا، کس نوعیت کا مال ہے۔ آج تو دیکھیے لوگوں میں ایک طرح کا جذبہ ہے، یعنی پورے حوصلے کے ساتھ لوگ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہم کو بڑا بننا ہے، مال حلال کا ہو حرام کا ہو، دھندا کاروبار جائز ہو ناجائز ہو، بس بڑا بننے کا بھوت سوار ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو جہنم کے قریب لے جا رہے، وہ اپنے آپ کو جہنم کے قریب لے جانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں۔ جو بھی لوگ، جو بھی مسلمان، جو بھی عالم، جو بھی مفتی، چھوٹا ہو بڑا ہو، کسے باشد، اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہے، یہ توقع رکھنا بند کر دے کہ بچے اس کے فرما بردار ہوں گے، یہ خیال رکھنا چھوڑ دے کہ بچے اس کے ادنا اشارے پر ہمیشہ تیار رہیں گے۔ نہیں، اگر آپ حرام کھلا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں غلط طرح کی تجارت آپ کر رہے ہیں، اسلامی اصولوں اور ضابطوں کو پس پشت ڈال رہے ہیں، اور کمائی بڑی ہے، وہی کمائی آپ کھاتے، وہی کمائی آپ کے بچے کھاتے، تو جواب تنہا آپ کو دینا۔ قبر میں جب سوال ہوگا، رب کے حضور جب سوالات ہوں گے، کہاں سے کمایا، کہاں گنوایا، کہاں لگایا، تو جواب آپ کو دینا ہے۔ کھا رہے ہیں پورے گھر والے اور جواب تنہا آپ دے رہے ہو اللہ کے ہاں، یا دینا پڑے گا۔ اس سے بڑی نادانی اور کیا ہوگی کہ آپ سب کے لیے محنت کرو، وہ بیوی، وہ بچے جو آگے چل کر کے آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں، باپ کی موت کے بعد قتل و خوریزی کی نوبت آ جاتی ہے، وہ مال کی تقسیم کو لے کر کے
وراثت اور جائیداد کے بٹوارے کو لے کر کے، جس کے لیے رات کی نیندوں کو آپ نے حرام کیا، جس کے لیے راحت کی سانسیں تک آپ نے نہیں لی، جس کے لیے دکان چھوڑ کر کے بھی مسجد میں آنا آپ نے گوارا نہیں کیا کہ گراہک چلے جائیں گے، کسٹمر چلے جائیں گے، وہی بچے دشمن ہو گئے۔ مہینے سال بھر میں بھی ایک بار ہاتھ اٹھا کر کے اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کر دیں، اتنا بھی شعور نہیں، اتنا بھی احساس نہیں، ایسی بھی سوچ نہیں۔ کن کے لیے آپ غلط کر رہے ہو؟ کن کے لیے آپ تجارت کے اسلامی اصولوں کو پس پشت ڈال رہے ہو؟ آپ کم کماؤ اور کم کھاؤ، لیکن ایمانداری پر رہو، حلال طرز کی روزی حاصل کرنے کی کوشش کرو، ورنہ دنیا بھی نرک ہے اور آخرت بھی جہنم میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس لیے اصولوں پر ذہن رکھنا چاہیے، اصولوں پر توجہ ہونی چاہیے۔ پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، اور قرب قیامت کی طرف اشارہ آپ نے کیا، کہ جب لوگ پرواہ ہی نہیں کریں گے، یہ مال ہے تو کیسا ہے، آیا کہاں سے آیا، حلال ذریعے اور واسطے سے، طریقے سے یا حرام طریقے سے، اس کی پرواہ لوگوں کو نہیں ہوگی۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی صحیح میں ذکر کیا۔ تجارت کے تعلق سے ایک بات ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو سماج کے سربراہدہ لوگ ہیں، اللہ نے جن کو حیثیت دی ہے، سماج میں جن کا اثر و نفوذ ہے، لوگ جنہیں قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، وہ اگر کسی تاجر کو، سامان بیچنے والے کو اگر کسی خطا اور غلطی میں دیکھیں تو انہیں ٹوکنا چاہیے۔ یہ عالموں کی بھی ذمہ داری ہے، اور آپ میں سے جو بااثر لوگ ہیں، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں چکر لگاتے تھے، سلام کرتے تھے لوگوں سے، لوگوں کے عمل پر، ان کے کردار پر، ان کی تجارت پر نظر رکھتے تھے۔ ایک شخص کو پیارے حبیب نے دیکھا کہ وہ غلہ بیچ رہا ہے، غلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی صبرۃ طعام، اس ڈھیر کے پاس سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ کو کچھ شک ہوا، فادخل یدہ فیہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو غلے کے ڈھیر میں ڈال دیا، فنالت اصابعہ بللا، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں تراوٹ محسوس ہوئی۔ وہ غلہ بیچ رہا تھا، آپ نے جب اپنے مبارک ہاتھ کو ڈالا تو انگلیوں میں تراوٹ محسوس ہوئی، تری لگی۔ آپ نے کہا ما ھذا یا صاحب الطعام، یہ کیا معاملہ ہے؟ تب غلہ بیچنے والے شخص نے کہا اصابتہ السماء یا رسول اللہ، بارش کا نزول ہوا تھا اور بارش پہنچ گئی ہے، یہ غلہ بارش کے پانی سے بھیگ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام، جو بھیگا ہوا غلہ ہے اس کو اوپر رکھنا چاہیے تھا، سوکھا ہوا غلہ تو نے اوپر رکھا ہے، بھیگے ہوئے غلے کو تو نے نیچے رکھا ہوا ہے، یہ غش اور دھوکہ ہے۔ من غشنا فلیس منا، جو ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی محمد الرسول اللہ کے طریق پر نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کے منہج پر نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کی سنت پر نہیں ہے۔ من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے، یعنی مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے، پوری کمیونٹی کی طرف اشارہ۔ آپ سے یہ مسئلہ نکالنے کی کوشش مت کریں کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا تو جائز نہیں ہے لیکن غیروں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، یہ مسئلہ نکالنے کی کوشش مت کریں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بات نہیں ہے، دھوکہ کسی کو دینا جائز نہیں۔ مسلمان کا بھائی ہے، جب ایک بھائی اپنے ہی بھائی کو دھوکہ دینے سے گریز نہیں کرے گا تو دوسروں کا لحاظ کیا کرے گا؟ وہ دوسروں کی حیثیت کو کیا سمجھے گا؟ وہ دوسروں کے ساتھ اس کا بیہیویئر کیسا ہوگا؟ تو پہلے ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ صحیح ہو جائیں، یہ تعلیم ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
غلط کسی کے ساتھ، مسلم ہو نان مسلم ہو کسے باشد، غلط نہیں کرو کسی کے ساتھ، کسی کے ساتھ غلط۔ ہمارے یہ جو کرتوت ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں، ناپ تول میں کمی بیشی اور دیگر قسم کی جو خرابیاں ہیں، ان خرابیوں سے آپ کی تو بدنامی کم ہوگی، اسلام زیادہ بدنام ہوگا۔ آپ تبلیغ کی سکت اور طاقت نہیں رکھتے ہو تو کم سے کم اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش مت کرو۔ اپنی چوری سے، اپنی غلط روی سے، اپنی کج فکری کی وجہ سے، اپنے بد اعمالی کی بنیاد پر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش مت کرو۔ مسلمان قرآن نہیں پڑھتا ہے، یہ کہاں سے قرآن پڑھیں گے؟ چند لوگوں کو چھوڑ کر یہ قرآن نہیں دیکھتے کہ قرآن کی تعلیم کتنی خوبصورت تعلیم ہے، کتنی رواداری پر مشتمل تعلیم ہے، کتنی ایمانداری کی ترغیب ہے قرآن میں۔ احادیث مصطفیٰ کو کھول کر دیکھنے کی انہیں حاجت نہیں ہے۔ مسلمان حدیث پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں پاتا ہے، غیر مسلم کہاں سے پائے گا؟ مسلمان قرآن کھول کر پڑھنے کی اپنے اندر استطاعت نہیں پا رہا ہے، غیر مسلم کہاں سے پائے گا؟ غیر مسلم ہمارے کردار سے پتہ کرتا ہے۔ اور حیران ہو گئے آپ، ابھی کل فجر کی اذان دینے والا شخص، فجر کی اذان دینے والا شخص، اور ایک دن نہیں مسلسل کافی طاقتور قوی شخص، وہ گاؤں کے بازو کا شخص، بڑی عزتیں کرنے والا، بڑا احترام کرنے والا، طاقت و قوت بھی، روپے پیسے بھی، سب کچھ، وہ معمولی زمین کو لے کر کے فجر کی اذان دیا، 2 رکعت سنتیں اس نے پڑھی اور قرآن پڑھ رہا ہے بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر، اور پیچھے سے ایک مسلمان آ رہا ہے اور گولی مار رہا ہے اس کو۔ سنا ہے یہ چیز؟ مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ 5 بیگھہ زمین، 2.5 آپ نے لیا ہے، 2.5 ہم نے لیا ہے۔ آپ کی شکایت ہے کہ میری زمین کا کچھ حصہ میرے میں آ گیا، ہم نے نہیں لیا، بھائی نے لیا۔ اس میٹنگ میں ہم نے بس بول دیا، چند باتیں بتا دی، اور کیا کہا کہ بھئی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، لڑنا بھیڑنا مناسب نہیں ہے، بلاؤ اور پیمائش کرا لو، آپ کا جو حق ہے وہ آپ لے لو، یہ بھائی کا جو حق ہے یہ لے لے۔ اسی طرح کی کچھ باتیں تھیں، یہ بھی نمازی وہ بھی نمازی، اذان پابندی کے ساتھ دینے والا، عالم نہیں ہے وہ لیکن علماء کی عزت و توقیر کرنے والا، سنتوں کا پابند، قرآن پڑھ رہا ہے، وہ قرآن کے اوراق خون سے رنگ اٹھے، اللہ کی قسم قرآن کے اوراق خون سے رنگ اٹھے، مارا ہے اس نے اور منہ کے بل گر پڑا ہے۔ اب اس سے کیا میسج آئے گا؟ غیر کیا سوچیں گے؟ مسلمان مسجد میں بھی نہیں چھوڑتا ہے، یہ متشدد لوگ ہیں، انتہا پسند لوگ ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ یہی واقعات ہیں جو آدھار بنتے ہیں، بنیاد بنتے ہیں اسلام کو بدنام اور اسلام کی اچھی اور خوبصورت شبیہ کو داغدار کرنے کی۔ اس لیے ہم مسلمان اتنا تو سوچنا چاہیے، اللہ کا گھر ہے یہ، کہیں اللہ ہاتھ کو شل کر دے، کہیں اللہ اپنا قہر نازل کر دے، یہ تو سوچنا چاہیے۔ قرآن پڑھ رہا ہے، ایک دشمن بھی سمجھتا ہے کہ چلو قرآن اللہ کا کلام، کوئی بہت بڑا میٹر نہیں تھا، یہ ایسا ہے۔ انہی واقعات کو لوگ دلائل بناتے ہیں، بنیاد بناتے ہیں اور اسلام پر انگشت نمائی کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ یہ مسلمان، وہ مسلمان جو مسجد تک کو نہیں چھوڑتے، وہ مسلمان جو قرآن کا بھی لحاظ نہیں کرتے، اس طرح کی باتیں ہوگی۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کی تعلیم جو ہم میں سے کسی کو دھوکہ دے وہ ہمارے طریق پر نہیں ہے، ہمارے منہج پر نہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ ایسے ہی ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ دیکھیے بھائی ہے، رحم و مروت کے جذبات بیدار ہو جائیں، شعور جاگ اٹھے۔ پیارے نبی کہتے ہیں مسلمان کا بھائی ہے، لا یحل لمسلم، کسی بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کوئی سامان بیچے، وفیہ عیب،
اس سامان کے اندر عیب ہو، نقص ہو، کمی ہو، اور وہ بتائے نا، ولم یبین، وہ بتائے نا، یہ حلال نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ مسلمان کے لیے یہ عمل حرام ہے۔ تجارت کر رہے ہو اور آپ بتا نہیں رہے ہو کہ اس سامان میں یہ کمزوری ہے، ایسا کرنے والا شخص حرام کاری کر رہا ہے، حرام عمل کا مرتکب ہو رہا ہے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ کے اندر ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ کئی باتیں اس تعلق سے کہی جا سکتی۔ ابھی تجارت میں دیکھیے، ایک مسئلہ ہے بیعانہ کی ضبطی کا مسئلہ۔ آپ 10,000 میں، 20,000 میں چلیے، 5 لاکھ میں آپ نے کسی سے کوئی سودا ڈیل کیا اور اس سے پہلے آپ نے 50,000 دے دیا اس کو بیعانہ کے طور پر۔ کچھ لوگ اس میں شرط لگاتے ہیں، کہتے ہیں اگر میں نے سودا کر لیا، پورا پیسہ دے دیا، سامان لے لیا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں دیا تو یہ بیعانہ کی رقم ضبط کر لی جائے، لے سکتے ہو آپ۔ یہ مشتری خریدنے والا خود بول دیتا ہے۔ کس کو بول دیتا ہے؟ بائع کو، بیچنے والے کو، مالک کو خود بتا دیتا ہے۔ اور بعض لوگ شرط لگانے میں ایک بات اور کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے نہیں دیا، 50,000 لے لیا، بیع طے ہو گئی، ڈیل طے ہو گئی، میں نے اس کو لے لیا، یہ 50,000 لیجیے، اگر آپ نے بیچ لیا کسی اور سے تو اس کا ڈبل میں لوں گا، جو بیعانہ دے رہا ہوں اس کا ڈبل مجھے ملنا چاہیے۔ اور اگر میں نے نہیں لیا کسی وجہ سے، پوری رقم نہیں ادا کی متعینہ مدت میں، تو یہ بیعانہ آپ کا ہو جائے گا۔ بعض لوگ اس طرح کی شرط اور قید لگاتے ہیں، اور کچھ لوگ قید نہیں لگاتے، یوں ہی ایسے بیعانہ دے دیا، اور کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی دقت کی وجہ سے وہ سامان نہیں لے سکے، پوری رقم نہیں دے سکے۔ 5 لاکھ میں ابھی 4.5 لاکھ باقی ہے، 50,000 دے دیا، تو اگر کوئی شخص، اگر وہ مالک، سامان والا، سامنے والے کی مجبوری کا لحاظ و خیال نہیں کر رہا ہے اور بیعانے کی رقم کو وہ ضبط کر لے رہا ہے، کہہ رہا آپ نے مجھے نقصان پہنچایا، پھلا پھلا پارٹی تھی، ہم ایسا کر دیتے، ہم کو، یعنی جب گنانے لگتے ہیں یہ بھائی لوگ ماشاءاللہ، تو آپ سن کر کے تنگ ہو جائیں گے۔ کسی ایک پارٹی کی طرف سے کچھ بات رہی ہو تو ایک آیا ہے تو 10 کا نام لیں گے، تاکہ سامنے والا چپ ہو جائے، مطالبہ نہ کرے۔ تو اس عمل کو ڈھیر سارے علماء نے ناجائز قرار دیا۔ بیعانہ کی جو رقم ضبط کر لی جاتی ہے، اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ جمہور علماء اس طرف، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ائمہ ثلاثہ، ائمہ عربہ میں سے تینوں متفق ہیں کہ یہ اس طرح کا عمل جائز نہیں۔ بیعانہ کی رقم کو ضبط کر لیا جائے، سامنے والے کی مجبوری اور بدحالی اور پریشانی کا لحاظ نہ کیا جائے، یہ عمل درست اور صحیح نہیں۔ ایک روایت ہے محمد رسول اللہ کی، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع العربان، بیعانہ کی بیع سے محمد رسول اللہ نے منع فرما دیا۔ اس پر کچھ لوگوں کا کلام ہے، لیکن حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ، عصر حاضر کے جو ایک عظیم محقق تھے، انتقال ہو گیا ہے ان کا، انہوں نے کہا یہ روایت حسن ہے۔ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ جو مسند احمد ابن حنبل کے محقق ہیں، انہوں نے کہا یہ روایت صحیح ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے بیعانے کی بیع سے، یعنی بیعانہ کی ضبطی سے منع کر دیا ہے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد وغیرہ میں اور کئی ایک کتب حدیثیہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اس دلیل کو سامنے رکھ کر کے جمہور علماء نے کہا بیعانے کی رقم کو ضبط نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اگر بیعانے کی رقم کو آپ نے ضبط کر لیا تو گویا اپنے بھائی کا مال آپ نے باطل طریقے سے کھا لیا، اور قرآن میں رب قدوس نے فرما دیا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ،
آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، یہ مال کھانا ہوا ہے باطل طریقے سے۔ اس پر اور بھی کئی ایک باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن اتنا ذہن میں آپ رکھیں، اسی کو ترجیح حاصل ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ایسا کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اس ٹائپ کے بھی لوگ ہیں، بہرحال وہ انگلی کرنے والے ہر جگہ رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن صحیح اور درست بات یہی ہے کہ بیانہ کی رقم ضبط کرنا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ بھائی ہے نا اپنا، یا غیر بھی ہے، اگر آپ واپس کر دیے، کسی مجبوری میں ایسا محسوس ہوا ہے اور مشاہد ہے کہ آپ سے ڈیل ہوئی اور سامنے والے کا بچہ ایڈمٹ ہو گیا، ڈیل ہوئی، کوئی حادثہ ہو گیا، جو پیسہ آپ کو دینا چاہیے تھا وہ پیسہ ہاسپٹل میں بھر رہا ہے، تو حیوان نہیں بن جانا چاہیے، چوپایا نہیں ہو جانا چاہیے، انسان کو انسانیت برقرار رہنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی عذر کی بنیاد پر، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی دقت کی وجہ سے وہ نہیں لے سکا، وہ نہیں لے سکا، اتنی بڑی 50,000 کی رقم دے دیا تھا نہیں لینے کے لیے ممکن ہے کسی عذر کی وجہ سے وہ نہیں لے پایا، کوئی مجبوری ہو، کوئی پریشانی ہو، انسانی اور اسلامی تقاضا یہ ہے کہ اس کا مال واپس کر دو، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ بلا عوض کے۔ آخر کیا آدھار ہے، کیا بنیاد ہے، کیوں کھا رہے ہو اس کا پیسہ؟ کوئی چیز آپ نے دی ہے اس کو جس کی وجہ سے 50,000 آپ نے حلال کر لیا، مال غنیمت سمجھ لیا کیا آپ نے؟ تو اس سماج میں، معاشرے میں، اور بھائیوں میں سے بھی ماشاءاللہ ایک ایک سے ہوشیار موجود ہیں، کتنا ہڑپ کر چکے ہوں گے، توبہ کروا، اور نگاہوں میں اگر لوگ ہوں تو ان تک پہنچا دو، دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی بن جائے۔ 4 روز کی زندگی ہے، ابھی ممبر سے اترنے کا موقع ہے کہ نہیں، آپ بیٹھے ہو اٹھ پاؤ گے کہ نہیں پاؤ گے، ہے گارنٹی کچھ نہیں ہے بھائیوں، نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو کلین رکھو، صاف رکھو، نہ بیوی ساتھ میں جانے والی ہے، نہ اولاد ہماری طرف سے اللہ کے ہاں جواب دینے والی ہے، تنہا فیس کرنا ہے، رب قدوس کے سوالوں کا جواب دینا ہے، فرشتوں کا مواجہہ کرنا ہے، سامنا کرنا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو صاف رکھو۔ دوسروں کے فیوچر کو بنانے کے لیے اپنی زندگی ہم تباہ کیوں کریں؟ یہ سوچ رکھو آپ، وہ بیٹا دوسرا ہی ہے، ٹھیک ہے اپنا ہے آج، لیکن سب کنارے ہو جائیں گے۔ حشر کے میدان میں بیوی نہیں آئے گی سامنے، کہیں مانگ نہ لے، بیٹا نہیں آئے گا سامنے، کہیں نیکیوں کا مطالبہ نہ ہو جائے، انکار کریں گے، پہچاننے سے لوگ انکار کریں گے، قریب نہیں آئیں گے جن کے لیے آپ نے سب کچھ تج دیا ہے، سب کچھ لگا دیا ہے۔ یہی دنیا میں ڈنڈا مارتے ہیں، دنیا میں چھوڑو، غلط طریقے سے اگر آپ نے کیا ہے تو اس کا بدلہ اسی دنیا میں ملتا ہے، دنیا میں۔ اس لیے آپ ٹھیک ٹھاک رہو، اچھی زندگی گزارو۔ آپ کا کچھ پیسہ کسی کے اوپر چلا جائے، اپنے آپ کو منا لو، ہو سکے تو معاف کر دو، اللہ نے آپ کو دیا ہو، لیکن آپ کے اوپر کسی کا ایک سکہ نہیں آنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں آنا چاہیے، ورنہ آپ کو جواب دینا ہے۔ وہ ایک سکے کی قیمت چکانی پڑے گی حشر کے میدان میں۔ آپ کی نیکیاں سامنے والے کو دے دی جائیں گی، اور نیکیاں اگر آپ کے پاس نہیں بچیں گی مظلوموں کو دینے کے بعد، تو لوگوں کے شکایت کنندہ کے جو گناہ ہوں گے وہ آپ کے سر پر لاد دیے جائیں گے۔ اور پیارے مصطفیٰ نے کہا میری امت کا سب سے زیادہ مفلس اور فقیر آدمی وہی ہے جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئے گا۔ یاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا وضرب ھذا وسفک دم ھذا واکل مال ھذا، کسی کو گالی دے دیا ہوگا، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، کسی کو زناٹے دار تماچا مار دیا ہوگا، کسی کا خون بہا دیا ہوگا۔ اس ظالم کی نیکیاں اٹھا کر کے عدل و انصاف کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی مظلوموں کے حوالے کر دے گا، یہاں تک کہ ظالم کے پاس کوئی ایک بھی نیکی نہیں بچے گی، اور شکایت کرنے والے اور بھی ہوں گے، ابھی اور مظلوم ہوں گے جن کو ستایا ہوگا دنیا میں، اپنی گنڈا گردی کا جن کو نشانہ بنایا ہوگا، اور بھی ہوں گے لائن میں، تو ان کے گناہوں کو اٹھا کے اس کے سر پہ لاد دیا جائے گا۔ نیکیاں بھی چلی گئیں،
جو گناہ اپنے تھے وہ ہیں بھی، اور پلس سامنے والوں کے گناہ بھی سر پہ لاد دیے گئے، ثم طرح فی النار، اور پھر اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اس کو۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا مفلس، نادار اور قلاش اور فقیر شخص وہ شخص نہیں، لیس معہ درہم ولا دینار، جس کے پاس دینار نہ ہو، جس کے پاس درہم نہ ہو، وہ مفلس نہیں ہے، وہ تو دنیاوی لحاظ سے ہے، لیکن سب سے بڑا مفلس میری امت کا وہ ہے جو آخرت میں بالکل نیکیوں سے عاری اور خالی ہو جائے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے بھائی۔ تجارت کے تعلق سے ایک بات اور ذہن میں رکھو، بڑی بے اعتدالیاں اس حوالے سے ہوتی ہیں کہ آپ اسی سامان کو بیچ سکتے ہیں جو آپ کی ملکیت میں ہے۔ یہاں کئی بھائی ہمارے ہیں ماشاءاللہ، 2 لاکھ دے دیے ایک فلیٹ کے لیے، ایک زمین کے لیے 2 لاکھ دے دیے، اور کسی تیسرے سے سودا کر لیے، اور بنتے ہیں بڑے ہوشیار۔ بیوقوفی ہے آپ کی۔ کہاں جا رہے ہو آپ؟ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، سجانے کے لیے کہاں جا رہے ہو آپ؟ پیارے حبیب نے فرمایا لا بیع ما لیس عندک، تیرے پاس جو چیز نہیں ہے اس کو نہ بیچ، ابھی وہ تیری چیز ہے یا نہیں، رجسٹریشن بھی نہیں ہوا، اس پر آپ کا ابھی قبضہ بھی نہیں ہوا، پیسے اور پیمنٹ کی ادائیگی بھی نہیں ہوئی، ابھی تو 2 لاکھ آپ نے دیا ہے، نہ رجسٹری ہوئی ہے، نہ آپ کو چابی پکڑائی گئی، وہ ابھی فلیٹ بن کے تیار بھی نہیں ہوا، اور سودا کر لیا تیسرے سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عقل مندی ہے؟ زمین بیچ دیا دوسرے کو، صرف فلیٹ نہیں، زمینوں کا بیوپار ہوتا ہے۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی یاتینی الرجل، میرے پاس ایک شخص آتا ہے، یرید منی ما لیس عندی، میرے پاس آتا ہے، وہ ایسی چیز کو خریدنا چاہتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، ایسی چیز کو خریدنا چاہتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول، کیا میں بے کر دوں، ڈیل مکمل کر دوں، پیسہ لے لو، ابھی سامان نہیں ہے میرے پاس، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں کہیں سے لا کے اس کو دے دوں؟ ایسا ہوتا ہے نا، آپ گئے میڈیکل پر، کہا یہ دوا تو نہیں ہے، پیسہ دے دو، ایڈوانس کہتے ہیں، یہ حرام خوری ہے۔ اسے مکاروں کو بتائیے، آپ اس فیلڈ میں مکاری بہت چلتی ہے، 10 روپے کی دوا 50 100 روپے میں بیچی جاتی ہے، ایسے مکاروں اور نقالوں سے ساودھان رہیں، ہوشیار رہیں، بڑی بے اعتدالی ہے، بڑی بے اعتدالی ہے۔ اور جو قریب کے ہیں آپ، وہ تو بتاتے ہوں گے آپ کو، ہم سے بھی بتایا ہے کئی لوگوں نے، آدھا سے زیادہ کی کمائی رہتی ہے، بہت کمائی، لیکن سب ایسے نہیں، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، وہ ڈسکاؤنٹ بھی کرتے ہیں، کم کر کے بھی دیتے ہیں، اس لیے سب کو ایک ڈنڈے سے ہانکنے کی کوشش نہ کی جائے بھائیو، سمجھ رہے ہیں؟ وہ کمپنی جانتے ہیں ڈاکٹروں کے بارے میں بڑے بڑے انعامات ہوتے ہیں، یہ ایم آر بھائی لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو فلاں جگہ جانا ہے، سیر کرنی ہے، بس ہماری دوائی کو پروموٹ کرو آپ، یہ کیا چیز ہے، یہ فلانا چیز لے لو، یہ آپ کے نام سے فریج نکلی ہے، یہ کولر نکلا ہے، کمپنی نے دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ شادی ہوئی ہے، کیا دیا ہے شادی میں؟ جہیز ہے، وہ کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے تاکہ یہ کمپنی سڑی گلی جیسی بھی ہے اس کی دوائیوں کو بڑھاوا دو آپ۔ یہ کیا ہے؟ پکی حرام خوری، بچو اس سے۔ اور ریب راب نہیں، اندر سے کوئی چیز مسکرا کے نہیں، سچائی ہے، یہ غلط ہے، آپ کسی بھی عالم سے پوچھو، آپ موبائل ہے، بس انگلی کرو، آپ پتہ چل گیا، نمبر لگ گیا، اور آپ بات کر لو کسی مفتی سے، کسی عالم سے، کسی شیخ سے، یہ کیا چل رہا ہے؟ تو بہرحال جو مسئلہ ہے سر دست وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی بھی زمین، کوئی بھی چیز، کوئی بھی سامان آپ کی ملکیت میں نہیں آ جاتا ہے، اس کا سودا آپ نہیں کر سکتے۔ صحابی رسول نے جب کہا اللہ کے رسول یہ مجھ سے خریدنا چاہتا ہے، کیا میں سودا پکا کر دوں؟ افابتعہ لہ من السوق، اور سودا پکا کرنے کے بعد بازار سے خرید کے لاؤں، اس کو دے دوں؟
یہ صحابی رسول نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک، جو سامان تیرے پاس نہیں ہے اس کو نہ بیچ. وہ جو ایڈوانس لے لیتے نہ بیچ اس کو، جب سامان آ جائے بول دو بھائی آج نہیں ہے کل آئیے، آپ کل آئیے، اور جب کل آئے اب سامان ہے تو بھائی ٹھیک ہے، یہ اتنی قیمت ہے، یہ نوعیت ہے، یہ صورت ہے، یہ چیز ہے، دیکھ لو پسند ہو لے لو. لیکن پہلے سے کہتے پتہ نہیں کل آئے گا کہ نہیں آئے گا، یقین ہی نہیں ہوتا ہے، تو غلط ہے، اس سے بچا جائے، اس سے بچو آپ. پیارے نبی نے فرمایا اسی چیز کو مت بیچو جو آپ کے پاس نہیں ہے، پہلے اس کے مالک آپ بن جاؤ. زمین ہے، فلیٹ ہے، رجسٹریشن ہو جائے، اور کبھی کبھی 10% پیسہ ادا کر دینے کے بعد بھی 15% ادائیگی کے بعد بھی رجسٹریشن ہو جاتا ہے. ہو گیا، یہاں کچھ لوگ ہیں ہمارے ساتھی سمجھ رہے ہیں یہ، لیکن قبضہ نہیں ہوتا ہے. تو قبضہ بھی ہو جائے، صرف رجسٹریشن سے کام نہیں چلتا ہے، یہ ضابطے ہیں یہاں کے بدلتے رہتے ہیں، یہ ضابطہ اصل ضابطہ نہیں. قبضہ ہو جائے، وہ چابی مل جائے، رہائش کی اجازت مل جائے، آپ اندر رہ سکتے ہو. اب بھاڑے پہ دو آپ یا کسی کے ہاتھ بیچو، آپ 2 لاکھ کماؤ، 3 لاکھ کماؤ، دائرے میں رہتے ہوئے آپ سودا کرو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں بولوں رجسٹریشن ہو گیا، 8 لاکھ 10 لاکھ ابھی دے دیے، ابھی 20 لاکھ باقی ہے، اور میں آپ سے سودا کر لوں، یہ سودا درست نہیں. تو جب تک کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں آ نہ جائے، آپ کے گوڈاؤن میں آ نہ جائے، آپ کی دکان میں آ نہ جائے، اس پر آپ کی ملکیت مسلم ہو نہ جائے، تب تک آپ کسی سے سودا مت کریں. اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں. تجارت کے جو رہنما اصول بتائے گئے ہیں ان اصولوں کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ اور ہے، آخری ہے یہ کہ ایسی چیز کو بیچو آپ جو آپ کے قبضے میں ہو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ غلہ جو لے لیے ہو اس وقت تک نہ بیچو حتی تستوفیہ، جب تک تم مکمل طور سے پورے طور سے اس کو اپنے انڈر میں نہ کر لو. حتی تقبضہ، جب تک اس کو اپنے قبضے میں نہ کر لو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینے میں بازار لگتا تھا، بالائی حصے پر، بازار کے بالائی حصے پر کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو وہیں سے غلہ خریدتے تھے اور وہیں فوراً اسی دکان سے بیچ ڈالتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور کہا حتی تنقلوہ، یہاں تک کہ اس غلے کو اس دکان سے خریدنے کے بعد منتقل کر دو، ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دو، اپنے اندر میں کر لو، اب بیچو. یہ صرف غلہ ہی نہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ یہ ہر چیز کے اندر ہے، یہ ہر چیز کے اندر ہے کہ جب تک اس کو اپنے قبضے میں نہ کر لو تب تک آپ بیچ نہیں سکتے ہو. تو یہ بیماری عام ہے، بہت سارے بھائیوں میں ہے، نہ یہ سیکھنا چاہتے ہیں اور نہ لوگ سکھانا چاہتے. ٹائم تو ہے نہیں ان کے پاس، کبھی کبھی ایک آدھ دن ٹائم نکالو آپ، یعنی باتیں جب ہوں گی آپ شبہات رکھیں گے تو بہت سارے مسائل کی عقدہ کشائی ہوگی انشاءاللہ، بہت ساری گتھیاں سلجھیں گی. لیکن ٹائم نکالو آپ. لوگ سوچتے 10 منٹ میں پورا انڈیا فتح کر لیں، ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا. بہت باریکیاں ہیں، ٹائم دینا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، وقت لگانا پڑے گا، علماء کے رابطے میں رہنا پڑے گا. اور ایک موقع پر تو نبی نے نام لے کر کے کہا کوئی بھی سامان ہو اس وقت تک نہ بیچو حتی یہوزہ تاجرو ابھی تجارو الی رحالہم، یہاں تک کہ تجار بیچنے والے اس سلع کو، اس سامان کو لے کر کے اپنی تحویل میں نہ رکھ دیں. دیکھیے سامان عام طور سے 2 طرح کے، ایک زمین ہے، فلیٹ ہے، مکان ہے، دکان ہے، یہ جائزات غیر منقولہ ہے، اس کو آپ کہیں اور نہیں لے جا سکتے ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس کو قبضے میں کرنے کے لیے اٹھوا دو کہیں سے، گاڑی وڑی پہ لدا کے، ایسا ممکن ہے نہیں.
یہ جائزات غیر منقولہ ہے، یہ اس کو منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسی چیزوں پر قبضے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورا ہولڈ ہو جائے اس پر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسی چاہو دکان کھول لو، جیسا چاہو رہو، کوئی روک ٹوک باقی نہ ہو، وہ جگہ، وہ دکان، وہ زمین آپ کے نام پر ہو جائے اور آپ کا قبضہ ہو جائے۔ اس کھیت میں آپ اناج اگاؤ، پیڑ لگاؤ، مچھلی کے لیے تالاب بناؤ، کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ اس طرح سے جب ہو جائے، منتقل تو نہیں کر سکتے ہو، منتقل انہی چیزوں کو کرنا ہے، قبضے اور تحویل میں انہی چیزوں کو لینا ہے، ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ انہی چیزوں کو رکھنا ہے جو اٹھائی جانے کے لائق ہو۔ یعنی جائزات منقولہ، سامان ہے، لوہا لکڑ ہے، گاڑی ہے، گھوڑا ہے، کوئی اور چیز ہے، تو سودا ہو گیا، کچھ بھلے باقی ہے، 1,00,000 2,00,000 10,00,000 پیمنٹ ادا کرنا، سامنے والا کہہ رہا بھائی لے جائیے آپ، ہو گیا بعد میں دے دینا، ٹائم بتا دیا، اب لے جا کر کے آپ اپنے پاس رکھ لیے، بھلے ہی پورا پیسہ آپ نے نہیں دیا، وہ چیز آپ کے قبضے میں ہو گئی، مالک نے آپ کو دے دیا، سونپ دیا، اب آپ اگر بیچنا چاہو تو بیچ بھی سکتے ہو، بھلے ہی کچھ پیسہ ادا ہوا ہے اور کچھ نہیں ادا ہوا، لیکن سامنے والے نے اجازت دے دیا آپ کو، آپ لے جائیے، ڈیل ہو گئی مکمل، آپ لائے، اپنے کارخانے میں رکھے، دکان پہ رکھے، اور آپ نے کسی اور پارٹی سے اس کو بیچا قبضے میں آنے کے بعد۔ تو اپنی ملکیت میں سامان ہو جائے یا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے قبضے میں ہو جائے، اس پر ہمارا قبضہ ہو جائے، تب آپ سامان بیچو۔ بڑا بننے کے چکر میں غلط نہ کرو بھائیو، تنہا اکیلے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، مختلف مرحلوں سے، وہ بھی دشوار گزار مرحلوں سے گزرنا ہے، کسی کا کوئی سپورٹ نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے پیغمبر گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور کہیں گے آج میں اپنے علاوہ اللہ کسی اور کی نجات کا سوال نہیں کرتا، اللہ مجھے بچا لے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر، ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کہیں گے میں نہیں جاؤں گا اللہ کے پاس، ڈر ہے اللہ پکڑ نہ لے، کچھ خامیاں ہو گئی تھی، کچھ کمزوریاں تھیں۔ بڑے بڑے انبیاء اللہ کے حضور جانے سے کترائیں گے اور کیا کہیں گے؟ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله۔ آج رب قدوس اتنا ناراض ہے، اتنا غصے اور جلال میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ناراض ہوا تھا اتنا، نہ اس کے بعد کبھی اتنا غصہ ہوگا۔ یہ غصے کا عالم ہوگا، غصے کا عالم ہوگا، بڑے بڑے انبیاء کترا جائیں گے۔ یہ وہ دن ذہن میں رکھ، اگر یہ ذہن میں یہ بات پختہ انداز میں موجود ہے کہ مریں گے اور مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، اللہ کا سامنا کرنا پڑے گا، ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب دینا پڑے گا، یہ چیز مستحضر رکھو ذہن میں، انشاءاللہ چھوٹی بڑی غلطیوں سے آپ بچو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تجارت اور خرید و فروخت میں جو بے اعتدالیاں ہیں، جو انحرافات ہیں، ان سے دور رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، انہیں سمجھنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ